علی جناب عبد الجبار صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر بالاسور اڑیسہ سے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری کا نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ یاداوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ امامت کے لیے کون کون سی شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ محترم محب مکرم، ہم نے آپ کا سوال پیش کیا، جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیں، مرد غیر معذور کے امام کے لیے 6 شرطیں ہیں، جس کو صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ نے بار شریعت کے اندر نقل فرمایا ہے۔ پہلی شرط اسلام کا پایا جانا، کہ امام کافر و مرتد اور گمراہ بد مذہب نہ ہو۔ جو شخص کلمہ اسلام تو پڑھتا ہو مگر خلاف اسلام کو عقیدہ رکھتا ہو، ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا منکر ہو، ایسا شخص امام نہیں بن سکتا، اور اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، نہ پڑھی نہیں جا سکتی۔ جو پڑھے گا گنہگار ہوگا، اور توبہ و تجدید ایمان و نکاح لازم آئے گا۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہو، جیسے رافضی اگرچہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت یا صحبت سے انکار کرتا ہو، یا شیخین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان اقدس میں تبرہ کہتا ہو، قدری، جہمی، مشبہ، اور وہ جو قرآن کو مخلوق بتاتا ہے، اور وہ جو شفاعت یا دیدار الہی یا عذاب قبر یا کرام کاتبین کا انکار کرتا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اس سے سخت تر حکم وہابیہ زمانہ کا ہے کہ اللہ عز و جل و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینیں کرتے ہیں، یا توہین کرنے والوں کو اپنا پیشوا یا کم از کم مسلمان ہی جانتے ہیں، اور جس بد مذہب کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو جیسے تفضیلیہ، ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، یعنی ایسی نماز کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہابیہ دیابنا کفار و مرتدین ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ چلیے، دوسری شرط ہے بلوغ، کہ امام کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح ہے کہ نابالغ کسی بھی نماز میں بالغوں کی امامت نہیں کر سکتا، نہ فرض میں، نہ وتر میں، نہ نفل میں، اور نہ ہی تراویح میں۔ اور جو یہ مشہور ہے کہ نماز تراویح میں نابالغ بالغوں کی امامت کر سکتا ہے، یہ محض غلط ہے۔ صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورت، خنثی، نابالغ لڑکے کی اقتداء مرد بالغ کسی نماز میں نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نماز جنازہ و تراویح و نوافل میں۔ البتہ نابالغوں کے امام کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ بھی نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے جبکہ وہ سمجھدار ہو۔ نمبر 3، تیسری شرط عاقل ہونا، لہذا پاگل شخص اور نشے کی وجہ سے جس کی عقل ٹھکانے پر نہ ہو، اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، مرد ہونا، کہ عورتوں کو امام نہیں بنایا جائے گا، ان کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ فتاوی شامی میں ہے، وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا جماعت النساء وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ فَعَلْنَا تَقِفُ الْإِمَامِ وَسْطَهُنَّ فَلَوْ قَدَّمَتْ آثِمَتْ، کی مکروہ تحریمی ہے عورتوں کی جماعت اگرچہ نماز تراویح میں ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کر لیا، مکروہ تحریمی تو ہے لیکن اگر کر لیا تو عورت بیچ میں کھڑی ہوگی، اور اگر آگے کھڑی ہوئی جیسے کہ مردوں کا امام کھڑا ہوتا تو گنہگار ہوگی۔ امامت کی 6ٹھی شرط ہے قرات، کہ بقدر ما یجوز بہ الصلاۃ کی حد قرآن صحیح یاد ہو، پڑھتا ہو، صفات و مخارج کے ساتھ۔ امام ابی داؤد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کے اچھے لوگ اذان کہیں اور قرہ امامت کریں۔ تو صحیح مسلم شریف کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے امامت کا زیادہ حقدار اقرا ہے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں جو زیادہ قرآن پڑھا ہوتا وہی علم میں زیادہ ہوتا تھا۔ بہرحال امامت کا حقدار وہی شخص ہے جو تمام شرائطوں کے ساتھ سب سے زیادہ عالم و علم والا ہو، نماز کے مسائل کو بخوبی جانتا ہو۔ نمبر 6، معذور نہ ہو، کہ غیر معذور اگر صالح امامت ہے تو اس کے ہوتے ہوئے، یعنی معذور شخص امام نہیں بن سکتا، امام کے لیے معذور نہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر غیر معذور شخص وہاں صالح امامت ہے تو اس کے ہوتے ہوئے معذور کی امامت درست نہیں، کیونکہ معذور اپنے مثل یا اپنے سے زائد عذر والے کی امامت کر سکتا ہے، کم عذر والے کی امامت نہیں کر سکتا۔ اور اگر امام و مقتدی دونوں کو 2 قسم کے عذر ہوں، مثلا ایک کو ہوا خارج ہونے کا مرض ہے اور دوسرے کو پیشاب کے قطرے آنے کا، تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتے۔ اور اگر معذور نے اپنے مثل دوسرے معذور اور صحیح شخص کی امامت کی، کہ امام معذور ہے اس کے پیچھے معذور کھڑے ہوئے، اور ایسے بھی لوگ کھڑے ہوئے جن کے اندر کوئی عذر نہیں تھا، وہ صحیح تھے، تو صحیح کی نماز نہ ہوگی، اوروں کی ہو جائے گی۔ ملخصاً از بہار شریعت حصہ سوم۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔